قرب قیامت کے اس زمانے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ کے قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ جب ہم قیامت کی علامات کبریٰ کی بات کریں، بڑی بڑی نشانیوں کی بات کریں، تو اس میں جو سب سے پہلی نشانی ہے جو بالکل قرب قیامت جس کا ظہور ہوگا، وہ اس سیکوینس کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس میں امام مہدی کا ظہور ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کے حالات ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب بہت زیادہ فساد ہوگا۔ وہ ایسا ماحول ہے اور وہ ایسے حالات ہیں جس میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن وہ فساد اور وہ جنگیں اور باہمی لڑائیاں، ان لڑائیوں کا بھی ایک سیکوینس ہے۔ ایک تو یہ بات یقینی ہے کہ اسلام سکڑتا سکڑتا اور فساد کے زمانے میں کم ہوتا ہوا، اسلام یوں اپنے آپ کو سمیٹ لے گا اور سمٹ کر مدینہ اور مکہ میں بیٹھ جائے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں محدود ہو جائے گا۔ اس طرح سے اسلام گویا محدود ہو جائے گا حجاز تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا، ایمان کے بارے میں بھی یہی فرمایا، اور آپ نے دین کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ تین طرح کے الفاظ حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو اسلام کی علامت حجاز مقدس ہوگا، اس کے علاوہ کہیں دین نہیں ہوگا۔ ایمان کا مرکز ویسے تو ہر دور میں حجاز ہے، لیکن اب تو ایمان کہیں ہوگا ہی نہیں سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ نیوکلیس، مرکز ایمان کا اور اسلام کا اور دین کا صرف اور صرف حجاز مقدس رہ جائے گا۔ پھر ظاہر ہے لڑائیوں اور جنگوں کا دور ہے، اور جنگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی کہ فرمایا، وہ ایک نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری لڑائی جن لوگوں سے ہوگی وہ جزیرۃ العرب کے لوگ ہوں گے، یعنی اس جزیرے میں، اسی علاقے میں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے اگرچہ یہ جو تعین ہے قیامت کی نشانیوں کا، وہ کلی تعین ممکن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سپیکولیشن ہو سکتی ہے، صرف اور صرف ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ صحیح ترین بات کا تو علم اس وقت ہوگا جب وہ وقوع پذیر ہو جائے گی۔ حالات جیسے بن رہے ہیں، جنگ جو ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، تم لوگ جو لڑو گے، تم لوگوں سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو اس کا مطلب ہے جزیرۃ العرب میں چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جنگیں ہیں، چاہے وہ لڑائیاں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئیں، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئیں، یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئیں، یا پھر قیامت تک حجاز مقدس کے تحفظ کے لیے جتنی جنگیں لڑی جائیں گی، گویا وہ صحابہ کرام کے ماتحت لڑی جائیں گی، اسی ذیل میں لڑی جائیں گی، اور انہی لڑائیوں کا ایک سلسلہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تغزون جزیرۃ العرب۔ کہاں سے رہنمائی حاصل کریں؟ کون رہنما بنے؟ اس امت کا مسئلہ بحران، کہتے ہیں نا بحران ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ بحران آٹے چینی کا نہیں ہے، بحران انرجی کا نہیں ہے، وسائل پیداوار کا نہیں ہے، بجلی پانی کا بحران نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ پر اگر بحران ہے تو قیادت کا بحران ہے۔ قائد کوئی نہیں، کون بتائے جس کی بات پر ہمیں یقین آ جائے؟ کون رہنمائی کرے؟ کون رہنما بنے؟ کوئی ایسا رہنما ہو جس کی بات یقینی ہو اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ جو بھی بات کرے گا، اجتہادی غلطی ہر شخص سے ہو سکتی ہے لیکن کم از کم یہ بدنیت نہیں ہوگا، کسی پر اعتبار آ جائے۔ ایسا قائد چاہیے، یہ بحران ہے امت کا، ایسی قیادت۔ اور مسئلہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ مسئلہ اس قوم کا، اس ملت کا خیانت ہے، خیانت، بددیانتی۔ بحران قیادت کا ہے اور مسئلہ خیانت کا ہے۔ اگر لوگوں میں دیانت داری آ جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر قائد مل جائے جو بددیانت نہ ہو، اس کی دیانت پر قوم کو اعتماد ہو، تو بحران حل ہو جائے گا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ بحران امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ہی حل ہوگا، اس سے پہلے حل نہیں ہونے والا، اس لیے کہ امام مہدی کا ظہور ہی ایسے حالات میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم رفتہ رفتہ ساری احادیث کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پن پوائنٹڈلی اور اسپیسیفکلی آپ نے بتایا کہ کس طرح کے حالات ہوں گے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جنگیں ہوں گی، جنگوں کا سیکوینس آپ نے بتایا، پہلے جزیرۃ العرب کے ساتھ جنگ ہوگی، پھر ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، ثم فارس، پھر ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، پھر تمہاری عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اور جب فرمایا تم جزیرۃ العرب کے لوگوں کے ساتھ لڑو گے تو بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، ایرانیوں کے خلاف لڑو گے تو بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، عیسائیوں کے ساتھ لڑو گے تو بھی تمہیں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہاں تک جو ہم
حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ان جو واقعات گزر چکے ہیں ان پر بھی یہ ساری باتیں صادق آتی ہیں. یعنی صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی، پہلے جزیرۃ العرب میں لڑی، پھر ایرانیوں کے ساتھ جنگ لڑی، پھر رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی پیشین گوئی فرمائی تھی وہ تو پوری ہو چکی. لیکن اس سیکوینس کے اندر، اس ترتیب کے اندر جو اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہے کہ ثم تغزون الدجال. عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کے فوراً بعد جو واقعات کا سیکوینس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد لڑائی دجال کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. تو ظاہر ہے دجال تو بھی ظاہر نہیں ہوا، دجال کے ساتھ تو بھی لڑائی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن واقعات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پس منظر کے طور پر یہاں بیان فرمایا ہے اور پس منظر کے طور پر اشارہ فرمایا ہے، ان واقعات سے مراد وہ واقعات نہیں ہیں جو پیچھے واقع ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے مراد وہ تازہ واقعات ہیں جو دجال کے ظہور سے فوراً پہلے ظہور پذیر ہوں گے دنیا کے اندر. لہذا جزیرۃ العرب کے اندر تو جنگ چھڑ چکی ہے، میں نے پچھلے جو عرض کیا. یمن جزیرۃ العرب کا حصہ ہے، کون کس سے ساتھ لڑ رہا ہے، مسئلہ سیاسی ہے، مسئلہ مقامی ہے، مسئلہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنگ ایمان کی جنگ ہے، یہ جنگ اسلام کی جنگ ہے. لوگ اس کو سیاسی جنگ کہیں، لوگ اس کو مقامی جنگ کہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ پیشین گوئیوں کے مطابق، آپ کی بتائی ہوئی ترتیب اور سیکوینس کے مطابق یہ ایمان کی جنگ ہے. پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اسی ترتیب کو آگے بڑھاتے ہوئے جنگوں کی ترتیب کیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ آ جائے کہ کیا یہ واقعہ، یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ واقعتاً قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور امام مہدی کا ظہور بالکل قریب نظر آتا ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا ظہور مشرق سے ہوگا، مشرق سے ظہور ہوگا وہ اولاد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسنی سید ہوگا، لیکن اس کا ظہور عرب میں نہیں ہوگا، عرب میں بیعت ہوگی. اس نے اٹھے گا تو مشرق سے اٹھے گا، اور ساری جنگیں مشرق میں ہو رہی ہیں. یعنی مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہوں آپ تو اس وقت جو جنگوں کا مرکز ہے وہ سارا مشرق کی طرف سے مدینہ منورہ سے، یمن بھی مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف ہے اور سارا ہی مشرق ہے. اور ادھر سارا جو اگر اس کو افغانستان کو گن لیں، ایران کو گن لیں، آپ وزیرستان کو گن لیں، پاکستان کو گن لیں، ہندوستان کو گن لیں، یہ سارا کا سارا مشرق ہے. ہو سکتا ہے کہ محمد بن عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی میرے نام پر ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ محمد بن عبداللہ یہیں کہیں کنہیں غاروں کے اندر لڑ رہا ہو اور اس کا ظہور تو ہونا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور وہ واقعات کی ترتیب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے جنگ ہے، جنگ ملحمہ، ایک جنگ عظیم. اس جنگ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالالتزام، بالتکرار، مختلف احادیث اور مختلف مواقع کے اندر، مختلف الفاظ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت چھڑ رہی ہے یہ وہی جنگ ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب یہ بھی بیان فرمائی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، علامہ طبرانی نے اپنی موجم کبیر کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، صحیح حدیث. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس آباد ہو جائے گا. اب بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جس طرح حجاز مقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو دار الخلافہ اور دار الامارہ تو مدینہ منورہ تھا، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی وہی رہا. تو یہ بھی اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت ملت اسلامیہ کا مرکز حجاز مقدس سے نکل کر بیت المقدس جو قبلہ اول ہے وہ مرکز بن جائے گا. کوئی بھی مطلب اس سے ہو سکتا ہے، لیکن الفاظ ہیں عمران کے، آبادی. عمران کا مطلب تعمیر کرنا بھی ہوتا ہے، عمران کا مطلب آباد کرنا بھی ہوتا ہے. تو فرمایا عمران و بیت المقدس خراب و یثربا. جب بیت المقدس آباد ہوگا وہ دار الخلافہ بنے گا یا ملت اسلامیہ کا مرکز بنے گا، یا ویسے لوگوں کی آبادی وہاں زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی، یا پوری دنیا سے لوگ اٹھ کے آ کے وہاں آباد ہونا شروع ہو جائیں گے جیسا کہ یہودی پوری دنیا سے اٹھ کے آ کے وہاں آباد ہوئے ہیں. کوئی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ سارے کے سارے مفاہیم میں سے کوئی مفہوم ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا جب یہ ہوگا تو خراب و یثربا، اس دن سے مدینہ کی بربادی کا آغاز ہو جائے گا. اور مدینہ کی بربادی کا آغاز جس دن ہوا، خراب و یثربا خروج الملحمہ، جس دن مدینہ کی خرابی کا آغاز ہوا اس دن پوری دنیا کے اندر جنگ چھڑ جائے گی. یہ ہے جنگ عظیم، جنگ چھڑ جائے گی. اور جب جنگ چھڑ گئی
کون کس سے لڑ رہا ہوگا اس حدیث میں نہیں بتایا. اس میں صرف یہ واقعات کی ترتیب بتائی کہ پھر جنگ چھڑ جائے گی، خروج الملحمہ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. اور فرمایا وخروج الملحمہ، جب جنگ چھڑ گئی اور جنگیں ہونے لگیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قسطنطینیہ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. قسطنطینیہ استنبول کا پرانا نام ہے. استنبول کہاں ہے؟ ترکی میں ہے. ترکی تو ہے ہی مسلمانوں کے پاس، ترکی آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب جنگیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو استنبول کے اوپر فتح عطا فرمائے گا. اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ جو فتح اللہ نے عطا فرما دی ہوئی ہے مسلمانوں کو، اس سے یہ مراد ہے. یا پھر اگر یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اگلی بات فرمائی ہے وہ وہی ہے جو پچھلی حدیث کے اندر فرمائی ہے کہ فرمایا وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال. جس دن قسطنطینیہ فتح ہو گیا، مسلمانوں نے فتح کر لیا، فرمایا اس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا. اور اس کی تفصیل دوسری حدیث کے اندر آتی ہے کہ مسلمان قسطنطینیہ فتح کریں گے اور فتح کر کے ابھی فتح کا جشن منا رہے ہوں گے تو اوپر سے اطلاع آ جائے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. یہ جو واقعات ہونے چلے ہیں ان کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ان خانہ جنگیوں کے نتیجے میں اور ان جنگوں کے نتیجے میں یہ جو ملحمہ ہے، ملحمۃ الکبریٰ، یہ جو جنگ عظیم شروع ہونے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ استنبول ایک دفعہ پھر مسلمانوں کی ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کے پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اس کے فوراً بعد تو دجال کا ظہور ہو جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ واقعات کا ایک سیکوینس بتایا اور بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث بے شمار ہیں، بے شمار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے، صحابہ کرام نے آگے بیان فرمائی اور وہ ہم تک پہنچی. احادیث بے شمار ہیں، لیکن اس حدیث کے بعد جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ آپ نے بالعموم حدیث کے ساتھ ارشاد نہیں فرمائی. آپ نے حدیث کے الفاظ ہیں ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه او منكبه. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں حدیث بیان کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا معاذ ان ھذا لحق. یہ جو بات میں بتا رہا ہوں نا لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زبان اقدس وہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ جو فرماتے ہیں ہم لکھ لیا کریں. فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے، اس منہ سے کبھی حق کے علاوہ کوئی چیز نکلتی نہیں. خوشی کی بات ہو، غمی کی بات ہو، حالت جیسی مرضی ہو، سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اس حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں کہ معاذ فرماتے ہیں، راوی کو شبہ ہے کہ معاذ نے ران کا فرمایا یا کندھے کا فرمایا یا کندھے پر ہاتھ مارا یا ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا ان ھذا لحق کما انک ہا ہنا. معاذ جیسے تو یہاں میرے پاس بیٹھا ہے نا، جس طرح یہ یقینی بات ہے اسی طرح یہ واقعات ظاہر ہونا یقینی بات ہے. ان ھذا لحق. اب شبہ ہو سکتا ہے تو مجھے آپ کو ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے تو واقعات کی ترتیب کا اندازہ لگانے میں ہو سکتا ہے، واقعات کا تعین کرنے میں ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شبہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کندھے پہ یا ران پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ ان ھذا الحق کما انک ہا ہنا، اور ایک یا روایت میں آیا کما انک قاعد ہا ہنا، جیسے معاذ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے نا اور یہ یقینی بات ہے کہ تو یہاں بیٹھا ہے، اس طرح یقینی بات ہے کہ یہ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ پھر سے سوچ لیجئے ترتیب: عمران بیت المقدس، خراب یثرب، خراب یثرب، خروج الملحمہ، خروج الملحمہ، فتح القسطنطینیہ، وفتح القسطنطینیہ، خروج الدجال. یہ ہے واقعات کا سیکوینس. حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو انہوں نے دجال کے خلاف تو لڑائی انہوں نے لڑنی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو قسطنطینیہ فتح ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح دینی ہے وہ امام مہدی کے ہاتھ پر دینی ہے. امام مہدی کے ہاتھ پر فتح ہوگی. اس سے پہلے جنگ کے حالات بنیں گے اور جنگ ایسی ہوگی کہ مسلمانوں کو قائد نہیں مل رہا ہوگا کہ کوئی قیادت کرے. وسائل موجود ہیں، افواج موجود ہیں اور 57-58 اسلامی ملک موجود ہیں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، لیکن مغلوب سے مغلوب ہی ہوتے جا رہے ہیں، مغلوب سے مغلوب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو فقدان کس بات کا ہے؟ بحران کس بات کا ہے؟ پیسہ ہے تو جتنا مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں،
زمینی وسائل ہیں تو جتنے مسلمانوں کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ بحران کیا ہے؟ بحران قیادت ہے اور مسئلہ خیانت ہے. امام مہدی کو جب اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور وہ ظاہر ہوں گے تو قیادت کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور دیانت